السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه العظيم: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور توفیق سے ہم اور آپ اس مبارک محفل و مجلس کا حصہ بن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بإذن اللہ رب العالمین کی توفیق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام، ان کا مرتبہ اور اسی طریقے سے ان پر طعن اور تشنیع، ان کو گالی گلوچ دینے کے خطرناک اور بھیانک جو انجام ہو سکتے ہیں، باذن اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اسے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم اور آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور یہ نعمت اسلام یا اسلام ہمیں اور آپ کو یوں ہی اچانک آسمان کی بلندیوں سے نہیں مل گئی، بلکہ اس کو ہم تک پہنچانے میں جس جماعت نے سب سے زیادہ محنت کی، تگودو کی، کوشش کی، اس جماعت کا نام جماعت صحابہ ہے۔ یعنی اسلام کو ہم تک پہنچانے میں، قرآن اور حدیث کو ہم تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار ادا کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ امت پر سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے بعد احسان کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت پر سب سے زیادہ جس نے احسان کیا ہے، اس جماعت کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جہاں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، اور ان سے محبت ایمان ہے، ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت بھی ایمان ہے، اور ان سے نفرت، بغض اور عداوت نفاق اور کفر ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کتاب و سنت نے بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور ہر زمانے کے علماء مستقل طور پر اسے بیان کرتے آئے ہیں۔ اگر آپ صرف اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کو، جو الگ سے لکھی گئی کتابیں ہیں، اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے۔ ہر زمانے کے بڑے بڑے علماء نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے متعلق کتابیں لکھی ہیں۔ فضائل الصحابہ کے نام سے کتنی کتابیں ہر زمانے کے اندر کیا ہے لکھی گئی، بڑے بڑے علماء اور محدثین لکھتے آئے۔ باقی حدیث کی جتنی بھی کتابیں آپ
اٹھائیں گے ساری کی ساری کتابوں میں فضائل الصحابہ، مقام صحابہ، بلکہ ایک ایک کر کے ایک ایک صحابی کی فضیلت، مقام اور مرتبہ آپ کو واضح انداز میں ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک کتاب باندھی گئی فضائل الصحابہ کے نام سے، اب اس کے بعد عام صحابہ کی فضیلت ذکر کی گئی جو عام روایات ہیں، اس کے بعد پھر ابو بکر کی فضیلت کے متعلق روایات، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، پھر عثمان، پھر علی، پھر طلحہ، پھر زبیر، اس طریقے سے جتنے بھی صحابہ کے متعلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات، جو احادیث نکلی ہوئی ہیں، اسے محفوظ کیا گیا ہے اور امت تک پہنچا دیا گیا ہے، تاکہ ہر آدمی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر گفتگو کی ہو، جن کی عدالت کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہو، جن پر اللہ کے نبی نے اعتماد اور بھروسہ کیا ہو، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذمہ داری دی ہو کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، یاد رکھو جو یہاں موجود ہے وہ ان لوگوں کو پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ تم لوگوں نے مجھ سے سیکھا ہے، تم میرے ساتھ رہنے والے ہو، یہ سارے پیغام کو ان لوگوں کو پہنچا دو جو غائب ہے، جو یہاں موجود نہیں، جو آنے والے لوگ ان تک یہ پہنچا دو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی ایکسیپشن کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ ذمہ داری حجۃ الوداع کے موقع پر دے کر کے گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام پر کس قدر اعتماد، کتنا بھروسہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کے متعلق یہ نہیں کہا کہ ان سے روایات نہیں لی جائیں گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کو سنا نہیں جائے گا۔ کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات نہیں بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو ان کا ذکر صرف جمیل کے ساتھ کیا جائے گا، ان کا ذکر جمیل کیا جائے گا، بہتر انداز میں ان کا ذکر کیا جائے گا، ان کی مدح و ثنا بیان کی جائے گی، ان کے لیے دعا اور استغفار کی جائے گی، اور ان میں سے کسی کے متعلق کبھی بھی کوئی ایسا کلمہ اور بات نہیں کی جا سکتی ہے جس سے نقص اور کمی کا کوئی پہلو نکلتا ہو، چاہے وہ کوئی ادنا سے ادنا صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے میں ہمیں اور آپ کو آسانی ہو سکے۔ صحابی یہ واحد ہے، اس کا جمع صحابہ ہے، ایک اگر ہوں تو ان کو صحابی کہتے ہیں، کئی ایک ہوں تو ان کو صحابہ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ صحابہ یصحبوں سے بنا ہوا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں کئی تعریف بیان کی گئی صحابی کی، لیکن سب سے عمدہ اور بہترین تعریف یہ کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اسلام پر ہی، ایمان پر ہی کیا ہے اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اسے کیا ہے؟ صحابی کا، یعنی جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ ایک لمحے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے اگر کسی صحابی نے، کسی شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس کے بعد اس کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہو گیا۔ کیا ہے؟ صحابی ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ یہ بات آئے گی تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا، ان آنکھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لینا، آپ کے کلام کو سن لینا ہے اور آپ سے گفتگو کر لینا، یہ دنیا کا بہت بڑا شرف، مقام اور مرتبہ ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ یعنی آپ اور ہم چاہ بھی لیں تو صحابی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ اگر چاہ بھی لیں تو صحابی کتنی بھی عبادت کر لے جائے ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے کوئی آدمی رسول نہیں ہو سکتا ہے، پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا ہے، ایسے کوئی آدمی کتنی بھی کوشش کر لے لیکن وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ صحابی کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور دیتا ہے۔
اسی لیے جن کو اللہ نے اتنے بڑے فضل سے مالا مال کیا ہو، اگر ہم اور آپ بھی اللہ کا فضل چاہتے ہیں تو جنہیں اللہ نے فضل والا بنایا ہے، ہم ان کی قدر کر کے، ان کی عزت کر کے، ان سے محبت کر کے، ان کی توقیر کر کے ہم بھی کیا ہے کچھ نہ کچھ حصہ کیا ہے پا سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ جنہیں اللہ نے فضل والا بنایا ہے، اگر ہم ان سے محبت نہ کریں، ان کی توقیر نہ کریں اور ان کی ریسپیکٹ نہ کریں، ان کی عزت نہ کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم خود اللہ رب العالمین کے کیا ہے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں جن کی تعریف ابھی بیان کی گئی کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اور آپ آتے ہیں کہ صحابہ کے متعلق حقوق کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیے۔ اس سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت پیاری بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں، جو صحابہ کا جو انہوں نے تعارف پیش کیا ہے، صحابہ کون ہیں انہوں نے جو بتایا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، اس پہ نظر دوڑائی، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر دل اس کے بندوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت و رسالت کے لیے سلیکٹ کر لیا، چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے بہترین دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیا اور ان کو پیغمبر بنا دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا نبوت و رسالت کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بندوں کی طرف نظر دوڑائی، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نظر آیا، فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے وزیر بنا دیا، آپ کا ساتھی بنا دیا۔ تو یہ سب سے بہترین دل والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ یہ روایت کئی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی سند حسن ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے مسند احمد کے اندر 3600 کے اندر، امام طبرانی نے الکبیر کے اندر 8582 کے اندر، اور اسی طریقے سے المعجم الاوسط کے اندر بھی 3602 کے اندر، اور روایت کو صحیح قرار دیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، امام سخاوی نے، امام وادعی نے، شیخ البانی نے، ان تمام لوگوں نے اس روایت کی تحسین کی ہے۔ تو یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کیا کہ سب سے بہترین دل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دین ہے۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من کان منکم متأسیا فلیتأسی باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کو اپنا ماڈل، اسوہ اور نمونہ بنانا چاہتا ہے، کسی کے طور طریقوں کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو کس کے اختیار کرے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین، آپ کے صحابہ کی زندگی کو اختیار کرے۔ فإنہم کانوا ابر ہذہ الامہ، کیونکہ اس امت میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والے، نیکوکار، صالح وہی لوگ تھے، اور سب سے وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، سب سے زیادہ ڈیپ علم والے، سب سے زیادہ گہرے علم والے، سب سے زیادہ مضبوط علم والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ ہماری زندگی میں تکلف کتنا ہے؟ نہیں، صحابہ سادگی والی زندگی گزارنے والے تھے، دل میں جو ہے وہی زبان پہ ہے، وہی عمل میں ہے۔ وَأَقَلُّ النَّاسِ تَكَلُّفًا، لوگوں میں سب سے کم تکلف، حقیقی زندگی گزارنے والے، حقیقی بات کرنے والے، حقیقی راستہ اختیار کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ وَأَقْوَمُهَا هَدْيًا وَأَحْسَنَهَا حَالًا، اور سب سے بہترین، سب سے سیدھے طریقے پر وہ تھے، اور سب سے بہترین حال رکھنے والے، سب سے بہترین حالت رکھنے والے وہی تھے۔ قَوْمًا اخْتَارَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ
اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، اختیار کیا تھا. فَعَارِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو تم ان کے فضل کو، ان کے مقام کو سمجھو. وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، اور ان کے آثار کو، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرو، کیونکہ سب سے زیادہ ہدایت کے راستے پر کیا ہے؟ وہی لوگ ہیں. جامع بیان العلم وفضلہ 1810 میں حافظ ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا، اور شیخ البانی نے صحیحہ میں اس کو بھی ذکر کیا 2648 کے اندر. تو یہاں خود آپ دیکھیں کہ ایک صحابی رسول، اور صحابی کوئی عام نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے تمام صحابہ کرام کو دیکھا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، وہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کمنٹ ذکر کر رہے ہیں، یہ ان کا مقام و مرتبہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے، کیوں ان کی پیروی ہونی چاہیے، کیوں ان کی اقتداء ہونی چاہیے، کیوں ان سے محبت ہونی چاہیے، کیوں ان کا فضل اور مقام بیان کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کر لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا تھا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین کی نشر و اشاعت کو پھیلانے میں اور اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں جو بڑی آسانی ایک طریقے سے ہو گئی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ مل گئے کہ جس سے بہتر کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. جگہ جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن کے کھڑے رہے. ایک وقت وہ تھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے چلو فلسطین کو فتح کرتے ہیں، تو وہ قوم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیمپینین اور ان کے صحابہ کہتے تھے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ آپ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. لیکن اللہ کے پیغمبر کو، جو اللہ کے نبی نے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمپینین اور صحابہ عطا کیے کہ اللہ کے نبی کا اشارہ ہوتا تھا، صحابہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. لمحہ بھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے تھے. دل ان کا اجڑا ہوا رہتا تھا جب تک یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. آپ مدینہ آئے تو ہر رات آپ کی جان کے خطرے پڑے ہوئے تھے. ظاہر 70 مرتبہ جان لیوا حملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا رہا. آپ اندازہ کریں کئی دن ہو جاتے تھے اللہ کے نبی بے چین اور پریشان رہتے تھے، کیونکہ کبھی کوئی حملہ ہو جائے. آپ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن آپ اسباب اختیار کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دن کہا اے عائشہ کاش کہ میرے صحابہ میں سے کوئی آتا اور میرے گھر کی چوکیداری کرتا تاکہ میں سو لیتا. کئی دن ہو گئے سونے کو، کوئی اتفاق نہیں ہوا. سبحان اللہ، یہاں زبان سے اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں اور اما عائشہ کہتی ہیں فسمع صوت الصلاۃ، معلوم ہوا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے اور جس کے ہاتھ میں جو ہے ہتھیار ہے، جنگ کے سامان ہے، اس کی آواز سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من، کون ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی سعد آیا ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، خطرہ محسوس ہو رہا تھا آپ پر، میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، آپ آرام کر لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، آپ آرام کرنے لگ گئے اور پوری چوکیداری اور پہرےداری کیا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے. اور اسی طریقے غزوہ احد کے موقع پر دیکھے جب دشمنوں نے مکمل آپ کو ٹارگٹ کر رکھا تھا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے آپ کی حفاظت فرمائی. پورا ہاتھ ان کا ڈیمیج ہو گیا، خراب ہو گیا تھا. تمام تیر اور تلوار کو اپنے ہاتھ پر روکتے جاتے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گزند اور کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صحابہ مل گئے، اس طرح کے صحابہ پرانے انبیاء کو نہیں مل پائے تھے، جس کی وجہ سے اس دین کی نشر و اشاعت میں بہت آسانی ہو گئی. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا پیریڈ تھا وہ صرف 23 سال تھا. آپ اندازہ لگے 23 سال کی برکتیں ہیں جو آج پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں. 23 سال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے جو انقلاب اور ریولیوشن پیدا کیا. کوئی بھی آدمی اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اس زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کتنی اعلیٰ زندگی تھی، کتنی مثالی زندگی تھی، کتنے بہترین لوگ تھے وہ، جس طرح کے لوگ اب دنیا میں کبھی دوبارہ دیکھنے کو نہیں مل سکتے ہیں. تلاشنے سے بھی ایسے لوگ آپ کو کیا ہے نظر نہیں آ سکتے. اس لیے ان کے مقام اور مرتبے کو ہر آدمی کے لیے سمجھنا کیا ہے بہت ضروری ہے. تو پہلی اور بنیادی چیز ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو فضائل ہیں ان فضائل کو مانیں اور تسلیم کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں میں بیان کی، اس کی ادھر ادھر کی تعویل نہ کریں، ادھر ادھر کا معنی نہ بیان کریں۔ اللہ کے نبی نے جو کچھ بھی صحابہ کے لیے بیان کیا ہے، قرآن میں جو کچھ بھی صحابہ کے لیے بیان کیا گیا ہے، وہ سب پر ہمارا مکمل ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور اس فضل اور مقام اور مرتبے کا اعتراف ہونا چاہیے جو آسمان کی بلندیوں سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دے رکھا ہے۔ اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سب سے بہترین جیل ہے، یہ سب سے بہترین گروہ ہے، یہ سب سے بہترین جماعت ہے جو انبیاء کے بعد روئے زمین پر پیدا کی گئی ہے۔ اس سے بہتر جماعت، اس سے بہترین جیل، اس سے بہترین گروہ اللہ نے روئے زمین پر انبیاء کے بعد پیدا نہیں کیا ہے۔ آپ اگر اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی تھی تو صحابہ کرام میں کتنے ایسے لوگ تھے جو ایلیجیبل تھے نبی اور رسول ہونے کے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت مل سکتی تھی، آپ خاتم النبیین نہ ہوتے، تو آپ کے صحابہ میں کتنے لوگ ایسے تھے جو ایلیجیبل تھے، اس لائق تھے کہ اللہ ان کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا دے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لو کان نبی بعدی لکان عمر، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آئیے چند آیت بس سرسری طور پہ ہم پڑھ لیں، اور اس کے بعد اصل جو موضوع ہے صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع، فضائل تو بہت زیادہ ہیں صحابہ کے، لیکن سرسری طور پہ اس کو پڑھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق جو بعض ہمارے بھائیوں کی طرف سے تنقیص پائی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ گالی گلوچ تک پر بھی اتر آتے ہیں، ان لوگوں کا کیا انجام ہو سکتا ہے اور یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، انشاءاللہ اس کی طرف روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ سورہ الفتح پڑھیے تو سورہ فتح میں دو آیت بڑی اہم آپ کے لیے ہے۔ ایک آیت نمبر 18 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے گئے تھے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ افواہ پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے بیعت کی۔ اسی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے کیا ہے بیعت کر رہے تھے کہ ہم عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور جابر بن عبداللہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ کے کہ وہ 1400 صحابہ کرام تھے۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل النار احد، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے درخت کے نیچے کیا ہے بیعت کر رکھی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ ان تمام لوگوں سے کیا ہے راضی ہو گیا، اور کہا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جان بھی لیا ان کے دل میں کیا کچھ ہے، اللہ جانتا ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ جان لیا ہے کہ یہ ان کے دلوں میں صرف اور صرف خیر ہے، بھلائی ہے، یہ برائی کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ جو دل کی باتیں ان کی تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں، جو ان کی دل کی باتیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کر رکھی کہ ان کے دل بالکل پاک اور صاف ہیں۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 29 میں سورہ فتح ہی میں آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھ ہے وہ کافروں کے لیے سخت دل ہیں، کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دیکھیے قرآن بیان کرتا ہے کہ ان صحابہ کرام کو جب آپ دیکھو گے تو رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، کس لیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ظاہر اور باہر ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ سے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے پہلے سے تورات اور انجیل میں کر رکھا ہے کہ ایک نبی آئیں گے جن کے صحابہ کی یہ شان ہوگی، یہ پہچان ہوگی، یہ ان کی آئیڈینٹی ہوگی۔ اتنے اعلیٰ اور اونچے درجے کی یہ صحابہ کرام ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں کیا ہے کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ پڑھیں گے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پہلے ایمان لانے والے، اسلام لانے والے لوگ مہاجرین میں، انصار میں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ اچھے انداز میں ان صحابہ کرام کی پیروی کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ انصار اور مہاجرین کی پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی طرح سے زندگی گزاریں گے، ان کی طریقے سے کتاب و سنت پر عمل کریں گے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ اس وقت راضی ہوگا جب بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے طور طریقوں کے اختیار کریں گے، تو اللہ کی طرف سے رضامندی کا ثبوت مل جائے گا۔ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس سے بھی کیا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر ہے، قل الحمدللہ، قل الحمدللہ، آپ کہہ دیجیے کہ ہر قسم کی تعریف کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ وسلام علی عبادہ، اور سلامتی ہو اس بندے پر الذی اصطفیٰ، جسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے چن لیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کیا ہے چن لیا ہے۔ اور ایسی اللہ کے نبی، یہ اس طرح کی آیات قرآن میں کثرت کے ساتھ ہیں، اگر ہم اس کا ذکر کریں گے تو وقت کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف آتے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق بیان کیا، کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں، جو میرا زمانہ ہے۔ آپ کس زمانے میں تھے؟ اس زمانے میں تھے جس میں صحابہ کرام تھے۔ صحابہ اس زمانے میں تھے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی صحابہ سمیت جو زمانہ ہے یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ سے ملا ہوا جو زمانہ وہ سب سے بہترین زمانہ اور سب سے بہترین لوگ ہیں، یعنی تابعین کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ تین جیل ایسی ہیں، یہ تین جماعتیں ایسی ہیں جن کی خود اللہ کے نبی اس دنیا ہی کے اندر تعریف کرتے ہوئے گئے کہ سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ یہ الگ بات ہے کہ تابعین میں کچھ چیزیں مل سکتی ہیں کچھ لوگوں، تبع تابعین میں بھی مل سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ سب سے بہترین زمانے کے لوگ ہیں، سب سے زیادہ خیر اور بھلائی والے یہ لوگ کیا ہے یہ ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 6695 میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا، بشارت اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد کہا وطوبی لمن رآ من رآنی، پھر بشارت اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھ کو دیکھا۔ طوبی لمن رآنی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا، وطوبی لمن رآ من رآنی، اور پھر بشارت اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھ کو دیکھا، یعنی تابعین۔ پھر آگے فرماتے وَلِمَنْ رَآ مَنْ رَآ مَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي، اور اس کے بعد بشارت اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اس کو دیکھا جس نے صحابہ کو دیکھا اور ایمان لے آیا مجھ پر۔ یہ کتنی بڑی فضیلت تینوں زمانے کے لوگوں کی ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث مجموعی طور پر کئی روٹ سے آئی ہوئی اور انشاءاللہ سب مل کر کے حسن درجے کی ہو جاتی ہے۔ امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس کو ذکر کیا 6994 کے اندر، اور ابن ابی عاصم نے السنہ کے اندر ذکر کیا 1486 کے اندر، اور شیخ البانی نے الصحیحہ کے اندر 1254 کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اسی لیے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی توقیر کرو، ان کا اکرام کرو، فإن خیارکم، کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں، ان میں سب سے بہتر ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو صحابہ سے ملے ہوئے ہیں، پھر سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو صحابہ سے جو لوگ ملے ہوئے ہیں ان سے ملے ہوئے، یعنی تابعین۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا 2165 کے اندر، امام ابن ماجہ نے 2363 کے اندر روایت کیا ہے، اور اس معنی کی کئی روایت موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، تم میں اس وقت تک بھلائی موجود رہے گی جب تک تمہارے درمیان وہ لوگ موجود رہیں گے جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے اور میری صحبت اختیار کی ہے۔ تم لوگ مستقل بھلائی پر رہو گے، خیر پہ رہو گے جب تک تمہارے درمیان کوئی ایک ایسا شخص موجود رہے گا جس نے مجھ کو دیکھا اور میری صحبت اختیار کی ہوگی، یعنی صحابہ کا آخری زمانہ جب تک رہے گا خیر اور بھلائی کیا ہے، باقی رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بیان فرمائی، پھر تک کب تک بھلائی باقی رہے گی؟ جب تک وہ لوگ باقی رہیں گے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ان کی صحبت اختیار کی، پھر اس وقت تک بھلائی باقی رہے گی جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تب تک کیا ہے، بھلائی برقرار اور باقی رہے گی۔ امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس کو ذکر کیا 1522 کے اندر، اور شیخ البانی نے الصحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے 3283 کے اندر۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ اس لیے بڑی فضیلت، مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ صحابہ سے ملنے والے، صحابہ کو دیکھنے والے ہیں، صحابہ پر ایمان لانے والے ہیں، صحابہ سے علم سیکھنے والے، وہ لوگ بھی سب سے افضل اور بہتر ہو گئے۔ پھر انہی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی بہتر ہو گئے جنہوں نے ان کو دیکھ لیا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ اس سے ان کی مقام و مرتبے کا کیا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیوں صحابہ کو فضیلت دی گئی ہے، جبکہ تابعین میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، تابعین میں عبادت گزار بہت تھے۔ تو حسن البصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کو کیوں اتنی فضیلت دی گئی ہے جبکہ تابعین میں عبادت کرنے والے لوگ بہت ہیں؟ تو انہوں نے کہا کانوا یتعبدون، یعنی الصحابہ والآخرۃ فی قلوبہم، صحابہ جب اللہ کی عبادت کرتے تھے تو آخرت ان کے دلوں میں ہوتی تھی۔ صحابہ جب اللہ کی عبادت کرتے تھے تو آخرت کہاں ہوتی تھی؟ ان کے دلوں میں ہوتی تھی۔ وہؤلاء یتعبدون والدنیا فی قلوبہم، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو دنیا ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ جیسے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، خیال کہاں ہوتا ہے؟ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو کیا ہوتا ہے، ہم اگر صدقہ بھی دے رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہماری پوری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ آخرت پہ ہوتی ہے، دنیا پر ہوتی ہے؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی ہے، لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں معلوم ہو رہا، ہم کتنے اچھے ہیں دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے ہمارا ذکر ہو، ہمارا نام ہو، ہمارا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے، یہ چیزیں کیا ہے ہمارے درمیان ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کے یہاں یہ بڑا نرالا معاملہ تھا کہ یہ جو ریاکاری ہے، شہرت ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پاک و صاف رکھا تھا۔ ایک جنگ کے اندر صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون کون لوگ ہیں جو موجود نہیں، یعنی کن کی شہادت ہو چکی ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا فلاں 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 کی ہو گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کوئی اور ہے جس کو تم گم پاتے ہو؟ پھر صحابہ نے وہی نام ذکر کیا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولکنی افقد جلیبیبا، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے، کالے کلوٹے تھے، غریب و کلاش تھے، فقیر تھے، وہ نظر نہیں آ رہے، جلیبیب نظر نہیں آ رہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ صحابہ نے ان کو ڈھونڈا، تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک جگہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور پاس میں 7 کافروں کی لاش پڑی ہوئی ہے، جلیبیب کی لاش پڑی ہوئی ہے اور پاس میں 7 کفار کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جلیبیب نے 7 کافروں کو قتل کیا، اس کے بعد کافروں نے مل کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا انا منی،
میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے، کیونکہ کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا، کوئی تعارف ان کا، کوئی پہچان نہیں، کوئی بڑا خاندان نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل سادگی والی زندگی گزارنے والے. لیکن دیکھیے اللہ کے لیے قربانی کا کیا جذبہ ہے، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یعنی یہ میرے طریقے پر ہے، میں اس کے طریقے پر ہوں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بیٹھتے ہیں اور اپنے ہاتھ دست مبارک سے ان کو اٹھاتے ہیں، یوں اٹھا کر کے پھر اس کے بعد ان کو قبر کے اندر کیا ہے داخل کیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی خصوصیت، حسن بصری کیا فرماتے ہیں، کانوا یتعبدون والآخرۃ فی قلوبہم، صحابہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو آخرت ان کے دلوں میں ہوتی تھی. وَهَؤُلَاءِ يَتَعَبَّدُونَ وَالدُّنْيَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہ اللہ کی عبادت کرتے تو دنیا ان کے دلوں میں ہوتی ہے. یعنی عبادت میں بھی کیا ہے، دنیا داری کی فکر زیادہ ہوتی. کیسے دنیا والوں میں میرا مقام اور مرتبہ بلند ہو، لوگوں میں میرا نام ہو، شہرت ہو کہ میں بہت دیندار ہوں، تقوی والا ہوں اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنے والا ہوں. یہ ساری کی ساری چیزیں. تو یہ پہلی اور بنیادی چیز ہونی چاہیے کہ صحابہ کا مقام اور ان کا مرتبہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا، اس کا ہم اور آپ کیا اعتراف اور اقرار کریں. اور یہ چیزیں ہر آدمی پر واجب اور ضروری ہے، ہر آدمی پر واجب اور ضروری ہے. آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تمام صحابہ کے ساتھ ساتھ ان صحابہ کا اسی انداز میں احترام کرتے تھے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے ان کو سکھا رکھا تھا. جس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب اور درجہ بندی اللہ کے نبی کر کے گئے تھے، صحابہ اسی اعتبار سے صحابہ کرام کی عزت اور توقیر کیا کرتے تھے. یعنی ایک صحابی بھی دوسری صحابی کی توقیر اور عزت اس لیے کر رہا کہ اللہ کے نبی نے ان کا زیادہ مقام و مرتبہ بیان کیا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ سلاسل سے جب واپس آئے، اللہ کے نبی نے اس غزوے میں ان کو کمانڈر بنا کر بھیجا تھا. جب واپس آئے تو آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب اور لاڈلا آپ کے ہاں کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ. پھر پوچھا من الرجال، مردوں میں کون؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ثم ابوہا، اس کے والد. پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ تو کہا عمر. فعدى رجالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام گنائے. کہتے ہیں صحابی رسول عمرو بن عاص، میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ کے نبی مجھ کو سب سے اخیر میں نہ کر دیں. تو آپ اندازہ لگائیں، خود اللہ کے نبی اس بات کا اقرار اور اعتراف اپنی زندگی ہی میں کر کے گئے کہ کون افضل ہے، اسی اعتبار سے توقیر اور عزت کی جائے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو حب ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر سے محبت کرنے کو ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے. ہمارے بچوں کو ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، ایسی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے. کیونکہ جب تک آدمی کا دل صحابہ کی محبتوں سے معمور نہیں ہوگا، وہ دل کبھی پاک و صاف نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. دل کا فطور صحابہ کی محبتوں کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ جو دل میں اتنی زیادہ طغیانی اور سرکشی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل صحابہ کی محبتوں سے خالی ہے، ان کی سیرت اور سوانح سے خالی ہے، ان کے عادات اور طور طریقے سے خالی ہے. یہ بہت بنیادی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی محبتوں کو لوگوں کو سکھایا جاتا، چھوٹے چھوٹے بچے کو سکھایا جاتا کہ صحابہ ہے کون، ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون، علی کون ہے. آج تو ہمارے بڑے نہیں جانتے ہیں، چھوٹے کیا بیان کریں گے. ہمارے بڑوں کو نہیں معلوم کہ ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے. اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ ایک آرٹیکلس لکھ دو کسی بھی دنیا دار آدمی کے بارے میں، کسی فلمی ایکٹر کے بارے میں، کسی کرکٹر کے بارے میں، تو 2-4 لائن لکھ لے جائیں گے. لیکن پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اگر اس امت کے سب سے افضل شخص ابو بکر کے بارے میں کہا جائے کہ 2-4 سطر وہ لکھ دیں، تو شاید یہ بھی ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہوگی. جن کے بارے میں ضخیم کتابیں موجود ہیں، قرآن کی کتنی آیات موجود ہیں، احادیث کے ذخیرے موجود ہیں، ان کے بارے میں آج کے مسلمان کو اگر کہہ دیا، اکثریت، سب لوگوں کو نہیں، اکثریت کی بات، 2-4 سطر، 2-4 کلمات کہنے کے لیے وہ قاصر ہوں گے. اگر کوئی غیر مسلم آدمی کھڑا ہو کے ہم سے یہ کہہ دے کہ تم بڑا صحابہ کا ذکر کرتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ جس سے اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ابو بکر، ذرا ان کے بارے میں کچھ تو بتا دو.
کوئی ان کے کارنامے تو بتا دو، کوئی ان کی خوبی تو بتا دو، تو میں اکثریت کیا ہے، خاموش اور سائلنٹ موڈ میں چلی جائے گی، کیونکہ بس زیادہ سے زیادہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں تو نام سے واقفیت ہوگی، باقی ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کی سوانح یہ معلوم نہیں، اس شخص کے بارے میں معلوم نہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ جس نے میری مدد کی ہے دین اور اسلام کی ترویج اور اشاعت میں، اس شخص کا نام ابو بکر صدیق ہے، جس کے ساتھ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑا، دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے، نبوت سے پہلے بھی ساتھ میں رہے، نبوت کے بعد بھی ساتھ میں رہے، ہر غم اور خوشی کے موقع پہ ساتھ میں رہے، اور اللہ نے ایسا نظام اور سسٹم بنا دیا کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تب بھی ساتھ میں ہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس رہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو یہ ہماری کیا ہے، ایک طریقے سے بڑی کوتاہی اور کمی ہے کہ اس زمانے میں جب لوگ نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتے تو صحابہ کی سیرت کیا پڑھیں گے؟ جب اس زمانے میں ایک عمر ہو گئی ہے، برا مت مانیے گا آپ لوگ، لیکن احساس تو دلانا چاہیے، آپ لوگوں کو ریئلائز کرانا چاہیے کہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی عمر 40 ہو گئی ہے، 45 ہو گئی ہے، 50 ہو گئی ہے، 60 ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق آپ نے کوئی چھوٹی کتاب بھی نہیں پڑھی ہے۔ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق کوئی چھوٹی موٹی کتاب بھی نہیں پڑھی۔ آپ نے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ، یہ وہ، اور کچھ لوگ تو اتنے نادان قسم کے ہوتے ہیں کہ پیپر لا کے چاٹ ڈالتے ہیں جس سے نہ دین بنتی ہے نہ دنیا بنتی ہے، لیکن وہی موقع اگر وہ سیرت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ دیکھیں گے آپ کتنے لوگ نیوز میں بیٹھ کر کے نیوز سنتے رہتے ہیں، کس طرح کا بھلائی آپ کو ملے گی اس سے۔ وہی موقع اگر آپ سیرت صحابہ کو دے دیں تو سبحان اللہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ دنیا آپ کے پیچھے چلے گی، دنیا کو آپ کو سننا نہیں پڑے گا، لوگ آپ کو سنیں گے، آپ بولیں گے لوگ سنیں گے۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں صحیح، لیکن کیا کریں گے، ایک لایعنی فضول چیزوں میں لوگ کیا ہے اپنا وقت کیا ہے لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے علاقوں میں کیا ہے، جتنے بھی مسلم علاقے ہیں چائے کھانے ہوٹل بہت ہیں، صبح گئے ایک چائے پیے اور 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ پیپر پڑھتے رہے۔ لگ رہا ہے کہ اتنا غور سے پڑھتے ہیں، واللہ العظیم اتنا غور و تدبر اگر قرآن کی آیات میں کر دینا تو ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، ان کی زندگیاں بدل جائیں گی، حالات ان کے بدل جائیں گے۔ لیکن جب قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں تو لگتا ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے رمضان میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ایسے کوئی پیپر پڑھ پائے گا؟ اگر ایسے کوئی پیپر پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن نہیں، پڑھانے والا بھی ویسی فل اسپیڈ میں چل رہا ہے، سننے والے بھی ویسے چل رہے ہیں، نہ پڑھنے والے کو معلوم ہے کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والے کو معلوم ہے کیا پڑھ رہا ہے۔ یہی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے سب جگہ، صرف دنیا، قرآن بھی دنیا کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ اور اب تو گفتگو یہ ہوتی ہے کہ فلاں حافظ صاحب 4 گھنٹے میں 16 پارہ پڑھا دیتے ہیں۔ یہ چیز ہے، اس سے کیا ہوگا سوائے یہ کہ آپ کا دین اور دنیا سب برباد ہونے کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ بڑی بنیادی چیزوں میں سے کہ آدمی اس کو کیا ہے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور ان سے نفرت کرنا یہ نفاق ہے اور کفر ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی سے محبت کرنے کے جو کئی راستے ہیں ان میں سے ایک اہم راستہ کیا ہے کہ آپ اس سے محبت کریں جس سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ پر واجب اور ضروری ہے کہ آپ ان سے محبت کریں جن سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ عقیدے کی کتاب میں ذکر کرتے ہیں وَنُحِبُّ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کی محبت میں ہم حد سے آگے نہیں بڑھ جاتے کہ ان کو مقام نبوت دے دیں یا مقام الوہیت دے دیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حد سے آگے بڑھ کر کے، حسین اور حسن کی محبت میں حد سے آگے بڑھ کر کے کیا ہے ان کو مقام صحابہ سے اٹھا کر کے مقام رسالت اور مقام الوہیت پہ پہنچا دیا۔ کہتے ہیں ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم ان میں سے کسی کی محبت میں تفریط نہیں، حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ ولا نتبرأ من احد منہم، ان میں سے ہم کسی پر تبرہ نہیں کرتے، کسی سے بیزاری نہیں کرتے۔ معاویہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، امیر مغیرہ بن شعبہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، سفیان بن حرب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس طرح کی ہم بات نہیں، ان میں سے کسی بھی صحابی سے ہم تبرہ نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، یہ عقیدے کی کتاب ہے۔
اور لکھنے والے حنفی عالم دین ابو جعفر الطحاوی الحنفی رحمہ اللہ 321 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ عقیدہ العقیدہ الطحاویہ کے نام سے مشہور اور معروف ہے، بالکل مختصر رسالہ ہے۔ کہتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، یہی ایمان ہے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ صحابہ سے محبت کرنے والے ہمارے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے، جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں صرف نفرت ہو سکتی، محبت نہیں ہو سکتی۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو ان سے نفرت کرتے ہیں ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور خیر کے علاوہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ کا ذکر صرف خیر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، کہتے ہیں صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے نفرت یہ کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے۔ اور اسی طرح کی جتنی بھی عقیدے کی کتاب اہل السنہ والجماعہ کی پائیں گے، سب میں ایک ہی بات ذکری ہوگی، جیسے امام ابو جعفر الطحاوی نے ذکر کیا ہے۔ میں صرف اسی پر اکتفا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ یہ ایمان والی بات ہے کہ صحابہ سے محبت کیا ہے، ہر ایک صحابی سے محبت کیا ہے، ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی پہچان کیا ہے، انصاری صحابہ سے محبت کرنا۔ ایمان کی نشان شناخت پہچان کیا ہے، انصار صحابہ سے محبت کرنا۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی پہچان کیا ہے، انصاری صحابہ سے نفرت کرنا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 17 ہے، اور مسلم میں حدیث نمبر 74 ہے۔ اور براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يحبهم الا مؤمن، ان سے محبت صرف اہل ایمان کرتے ہیں۔ ولا يبغضهم الا منافق، اور ان سے نفرت منافق کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے 3783 کے اندر، اور مسلم میں 75 کے اندر موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ، اس طرح کی بہت ساری روایات موجود ہیں جس میں صحابہ سے محبت ایمان ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، اور کہیں سے بھی ان کے متعلق تنقیص اور نفرت کا پہلو نکلتا ہے، یہ کیا ہے، یہ فوری طور پر نفاق کی پہچان۔ آدمی کتنی بھی قرآن کی آیات کوٹ کر رہا ہو، کتنی بھی حدیث بیان کر رہا ہو، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کسی بھی صحابی کا ذکر خیر کے بغیر وہ کر رہا ہے، کسی بھی صحابی کا ذکر خیر کے بغیر وہ کر رہا ہے، فوراً اس سے اپنے آپ کو روک لیجئے اور سمجھ جائیے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جو صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کسی اور انداز میں کرے۔ کسی بھی صحابی کا، ادنا سے ادنا صحابی کا اگر وہ ذکر خیر کے علاوہ کسی اور طریقے سے کرتا ہے تو فوراً آپ سمجھ جائیے کہ اس کا منہج، اس کا طریقہ درست اور صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے صحابہ کرام، آپ جانتے ہیں جتنی بھی روایات ہم تک پہنچی ہیں، ہر روایت کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے بیان کرنے والے کو چیک کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام بخاری نے حدیث سنی ہے فلاں سے، تو فلاں کے بارے میں پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے، فلاں نے کس سے سنی ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل، یہاں تک کہ صحابہ تک پہنچتے ہیں۔ لیکن جب صحابی تک پہنچتے ہیں تو پھر صحابہ کے متعلق چھان پھٹک کا معاملہ بند کر دیا، خراب، چیپٹر کلوز ہو گیا۔ صحابہ سے پہلے جتنے لوگ حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، ایک ایک شخص کو چھان بین کیا جائے گا، اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا، سچا ہے جھوٹا ہے، اس کی بات قبول کی جائے گی نہیں قبول کی جائے گی، سب اتفاق ہو جانے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ راوی ثقہ اور سچا ہے، اس کی بات اور اس کی حدیث کو لکھا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایک راوی کو چیک کیا جاتا ہے، ایک ایک نریٹر کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد حدیث پر حکم لگتا ہے کہ حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ صحابہ تک پہنچتا ہے تو کسی ایک صحابی کو چیک نہیں کیا جائے گا کہ وہ سچے ہیں کہ نہیں سچے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں قطعاً نہیں، کیونکہ الصحابۃ کلھم عدول، اتفاق ہے علماء کا، اجماع علماء کا کہ تمام کے تمام صحابہ ثقہ ہیں، عادل ہیں، سچے ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں چھان پٹک نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ان کی سچائی، ایمانداری، یہ سب کیا ہے، بیان کر رکھی ہے، اسی لیے ان کے بارے میں کیا ہے، نہیں چیک کیا جائے گا۔ باقی دنیا میں کوئی آدمی کوئی بات بیان کرتا، کوئی بھی بیان کرتا، بڑا سے بڑا عالم بیان کرے، اس کو چیک کیا جائے گا کہ یہ کیسا ہے، اس کے بعد اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں قطعاً کیا ہے، چیک نہیں کیا جائے گا، اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ وہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو امکان بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں
چند اور بنیادی جو چیزیں ہونی چاہیے ان میں سے یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، بخشش و مغفرت کی، اور ان کا ہمیشہ ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کریں، اور دین کو سمجھنے کے لیے ان کا سہارا لیں۔ دین کو سمجھنے کے لیے کس کا سہارا لیں؟ ان کا سہارا لیں۔ صحابہ کے بغیر دین کو سمجھنا ناممکن ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں ایک آدمی قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے، فلاں کی تفسیر پڑھ رہا، فلاں کی تفسیر پڑھ رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ کتاب و سنت کو سمجھنے کا جو زاویہ اور طریقہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اس سے ہٹ کر کے نہیں سمجھا جائے گا۔ کس آیت کا کیا معنی اور مفہوم اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، کون سی آیت صحابہ نے کس طریقے سے سمجھی ہے، یہی طریقہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ہے۔ اپنے منمانی طریقے سے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ اور تلمیذ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، یہ سب سے زیادہ وہی سمجھنے والے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، احادیث مصطفیٰ ان کے ذریعے سے ہم سے پہنچی ہیں، تو سمجھ بھی انہی کی ہونی چاہیے، سمجھ اپنی نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ میٹیریل آپ وہاں سے لے لیتے ہیں لیکن سمجھ سے اپنے مطابق ہے یا فلاں کے مطابق نہیں۔ جن صحابہ کرام نے قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے، جن صحابہ کرام نے احادیث مصطفیٰ کو ہم تک پہنچایا ہے، انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، حدیث کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے آج بہت سارے لوگ ہیں نا، بہت سارے لوگ ادھر ادھر کی روایات کو کوٹ کر کے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان کی ہے، اس میں امیر معاویہ کو یہ کہا گیا ہے، فلاں صحابی کو یہ کہا گیا ہے۔ آسان سا ان سے جواب ہے کہ سوال ہے کہ یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی کے بارے میں یہ کہا، فلاں صحابی کے بارے میں یہ کہا، خود اللہ کے نبی نے تنقیص کی ہے صحابی کی، امیر معاویہ اور دیگر صاحب۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ حدیث آپ خود اللہ کے پیغمبر سے سنے ہیں، آپ پر وحی کا نزول ہوا ہے، یا ان حدیث کو سننے والے صحابہ کرام ہیں، اس کو آپ تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ جو حدیث آپ تک پہنچی، آپ صحیح مسلم سے روایت بیان کریں، کہیں سے بھی بیان کریں، یہ روایت آپ نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے یا صحابہ کرام نے سن کر آپ تک پہنچائی ہے؟ تو آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، آپ کا جو اسٹینڈ اور موقف ہوتا ہے ان روایات کو سننے اور سمجھ کے بعد کہ آپ امیر معاویہ سے بغض کرنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس صحابی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اگر یہی معنی اور مفہوم ہے تو اس نے کیوں صحابہ سے بغض نہیں کیا، اس نے کیوں امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب آپ اپنے خبیث ذہن سے سوچ رہے ہیں یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ صحابہ نے جس حدیث کا جو معنی سمجھا ہے وہی معنی امت کے اندر کیا مقبول ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث کا ایک معنی صحابہ نے سمجھا ہو اور بعد میں آنے والے لوگ کوئی دوسرا معنی سمجھیں اور صحیح، قطعاً ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی آدمی کتنی ہی بلندیوں پر کیوں نہ چلا جائے، کبھی بھی وہ علم میں، تقوی میں، فہم میں اس معیار کو نہیں پہنچ سکتا ہے جس معیار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پہنچ چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے، کہتے ہیں جیسے ٹیچر ہوتے ہیں ویسے ہی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ صحابہ میں نقص کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کمی۔ یہ بات یاد رکھیں، سب چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی صحابی پر الزام تراشی کرتا ہے، ان پر عیب نکالتا ہے، تو اس کا سادہ حملہ ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر پر کہ اللہ کے نبی سے تربیت کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ سب اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھنے والے، اٹھنے والے، سیکھنے والے اللہ کے پیغمبر سے نعوذ باللہ کوتاہی ہوئی ہے جس کی وہی وجہ ہے، اور یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اس لیے صحابہ کے متعلق بہت زیادہ حساس اور محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آئیے ایک اہم موقف صحابہ کے بارے میں جو ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ میں آپس میں کچھ اختلافات ہوئی ہیں اور جنگیں ہو گئی ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا اور کچھ جنگیں ہو گئیں، جیسے جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ ہے۔ اس طرح کے مسئلے میں، اس طرح کی چیزوں میں ہمارا کیا منہج ہونا چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ آج تو لوگ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ایسی چیزوں پر بیٹھ کر کے ججمنٹ کرتے ہیں جہاں پر انہیں بالکل خاموشی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اہل السنہ والجماعہ کے تمام علماء کا اتفاق ہے
کہ صحابہ کے درمیان بتقاضائے بشریت جو کچھ ہوا ہے کسی فلا یحق لأحد ان یخوض فیما شجر بین اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعض لوگوں کے درمیان ہوا ہے وہ ان میں غور و خوض کرے، ڈیپ میں جائے، اس پہ ریسرچ کرے، اس پہ پی ایچ ڈی کا رسالہ تیار کرے کہ کون حق پر تھا کون ناحق پر ہے، اس میں اپنا وقت لگائے، یہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں۔ وَيَجِبُ أَن نَعْتَقِدَ أَنَّ الْمُصِيبَ مِنْهُمْ لَهُ أَجْرَانِ، بلکہ ہم پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ان میں سے جو درست اور صحیح پہ پہنچ گئے ان کے لیے دوگنا اجر ہے، اور جو ثواب پر نہیں پہنچے، درستگی پہ نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ سنگل اجر یقینی ہے، جیسا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں 7352 اور صحیح مسلم میں 1716 کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ حق کو پہنچ گئے تو ڈبل اجر ہے، اور اگر نہیں پہنچ پائے تب بھی کیا ہے؟ ان کے لیے سنگل اجر کیا ہے؟ یقینی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو کچھ ہوا، پہلی بات علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ اس کو عوام میں ذکر کیا جائے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں صحابہ کے لیے نفرت پیدا ہوئی ہو، وہی ان کے بعض اختلافات کو، اتنے سارے فضائل کو چھوڑ کر کے، اتنے سارے مقام کو چھوڑ کر کے، اتنی بلندیوں کو چھوڑ کر کے، جو با انسان ہونے کے سے تھوڑی غلطی ہو گئی اور جسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، جسے رسول نے معاف کر دیا ہے، اس کو لے کر کے آ کر کے کیا لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ مکھی کہاں بیٹھتی ہے، یہ خراب جو جانور ہوتے ہیں کہاں؟ گندگی کو ڈھونڈتے، پورا گھر صاف ستھرا ہے کہیں نہیں بیٹھیں گے، لیکن جہاں کوئی گندگی پھینکی وہیں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ اگر کوئی آدمی صحابہ کی ان چیزوں کو چھیڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر بڑی ہی گندگی اس کے واقع ہو گئی ہے۔ تو پہلی اور اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ ان کے درمیان ہوا ہے اس کو عوام میں بیان ہی نہ کیا جائے، ہر وہ چیز جو آپ جانتے ہیں اسے لوگوں میں بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو جو لوگ جانتے ہیں۔ اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اس کے رسول کا انکار کریں؟ یعنی آپ ایک ایسے مسئلے کو جانتے ہیں جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں، اور آپ فوراً آ کر کے بیان کر دیں تو ایسے میں لوگ کہیں گے نہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں کا دل و دماغ صحابہ کے متعلق صاف ستھرا ہے، بالکل صاف ہے۔ اب آپ عوام میں آ کر کے یہ چند چیزوں کو چھیڑ کر کے صحابہ کے متعلق لوگوں کے دل و دماغ کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے تمام ائمہ اور علماء کا اتفاق ہے کہ جو مشاجرات صحابہ ہیں، جو کچھ ہوا ہے، وہ لوگوں میں ذکر نہ کیا جائے، وہ لوگوں میں کیا عوام میں اس کو ذکر نہ ہو۔ ذکر کرنے والا شخص آپ سمجھ جائیے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر بہرحال فطور کیا ہے؟ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی، صحابہ کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی ہے۔ کسی عام ایمان والے کو تکلیف پہنچانا کیا ہے؟ اس پر عذاب اللہ کا یقینی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ بغیر کسی گناہ کے جو انہوں نے کر رکھے ہیں، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور بہت واضح گناہ کے وہ کیا ہے؟ مرتکب ہو گئے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان میں سب سے پہلے داخل ہونے والے کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کو سب سے پہلے مومن کہا جاتا ہے؟ کون لوگ ہیں جن کو سب سے پہلے مومنہ کہا جاتا ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ ان کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ تو میں ہو گئی اور کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ ایک صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تسبوا اصحابی، تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، سب و شتم مت کرو۔ کس کو کہا؟ خالد بن ولید کو کہا، جو سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ لیکن چونکہ مقام اور مرتبے میں عبد الرحمن ابن عوف خالد بن ولید سے اعلیٰ اور اونچے مقام پر ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی ہیں، اس اعتبار سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان اور اسلام کی آغوش میں آئے، لیکن بہت اعلیٰ اور اونچے مقام پر وہ بھی ہیں۔
لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید سے کہا کہ عبد الرحمن یا وہ لوگ جو پہلے اسلام نے ان کو برا بھلا مت کہو. فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان لوگوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. وہ لوگ اگر آدھا مد، یہ ایک مد ہوتا ہے، اس سے کم اگر وہ خرچ کریں اور آپ احد پہاڑ کے برابر خرچ کریں تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے. بخاری میں 3673 میں اور مسلم میں 2540 کے اندر موجود ہے. اس سے ان کا اہمیت اور مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، برا کہا، سب و شتم کیا، ان کی تنقیص کی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام الطبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر کے اندر 12709 کے اندر، اور شیخ البانی نے صحیحہ کے اندر 2340 کے اندر اس کو کئی روٹ سے آنے کی بنیاد پر حسن قرار دیا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو اور یہ ذکر ہو جائے کہ فلاں، تو فوراً رک جاؤ. جہاں بھی شر سے ذکر کا معاملہ ہے فوراً اپنے آپ کو کیا ہے، روک رکھو. یہ بھی صحیح اور حسن درجے کی روایت ہے. اس کو روایت کیا ہے امام البیہقی نے قضاء و قدر کے اندر 444 کے اندر، اور شیخ البانی نے اس کو بھی صحیحہ کے اندر 34 کے اندر صحیح قرار دیا ہے. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فلمقام احدہم ساعۃ یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم 40 سنۃ، ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جانا، صحابہ میں سے کسی صحابی کا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جانا خیر من عمل احدکم 40 سنۃ، یہ تمہاری 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور بعض روایت خیر من عباد احدکم عمرہ، تمہاری پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے کسی ایک صحابی کا لمحے بھر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، کھڑا ہو جانا. اس کو روایت کیا امام ابن ماجہ نے 162 کے اندر. اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشر مبشرہ بالجنہ میں سے ایک ہیں، کہتے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے چہرے پہ جو گرد و غبار پڑا ہے، خیر من عمل احدکم، وہ گرد و غبار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے چہرے پہ آ گیا، وہ گرد و غبار تمہارے عمل سے، ہر عمل سے بہتر ہے. ولو عمر نوح، اگرچہ تمہیں عمر نوح عطا کر دی جائے، ہزاروں سال بھی تمہاری عمر ہو جائے اور تم عبادت کرتے رہ جاؤ، تو وہ صحابی جنہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جو گرد و غبار ان کے چہرے پر آ گیا ہے، یہ گرد و غبار تمہارے ہزاروں سال کی عبادت سے کیا ہے، بہتر ہے. یہ مقام جو ہے صحابہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی روایت آپ السنن الکبریٰ 8137 میں، ترمذی میں 3748 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک اسٹیٹمنٹ بڑا عمدہ اور بہتر اسٹیٹمنٹ وہی ذکر کر دیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کون حق پر ہے، کیا آپ کرتے. عمر بن عبدالعزیز جو 2-2.5 سال ان کی خلافت رہی، لیکن کس قدر عالی نظام انہوں نے بنایا، کتنا اللہ کا پیغام انہوں نے لوگوں کے سامنے پھیلایا. جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگے تلکا دماء طہر اللہ یدی منہا، یہ وہ خون ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو پاک و صاف رکھ دیا ہے. میں نہیں تھا اس میں، شریک نہیں ہوا اس میں، اللہ نے میرے ہاتھ کو کیا ہے، بچا لیا ہے. افلا اطہر منہا لسانی، کیا میں اپنی زبان کو بچا نہ لوں. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو وہاں موجود نہیں تھے لیکن آج اپنی زبانوں کے ذریعے سے کیا ہے، اس کے اندر پھنس گئے ہیں. تلواروں سے بچے ہوئے تو زبانوں سے پھنس گئے ہیں، ایسی ویسی باتیں کر کے کیا ہے، وہ اس میں شریک ہو گئے، گزرا کہ اس کا ایک پارٹ ہو گئے. تو کتنا بہترین اسٹیٹمنٹ ہے، جبکہ ان کے زمانے کے قریب کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو بچا لیا ہے اس خون سے، تو کیا میں اپنی زبان کو بچا نہ لوں، اس کو پاک و صاف نہ کر دوں.
یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو کہا ما اقول فیہم الا الحسنى، میں ان کے بارے میں صرف اور صرف کیا ہے، بہتر اور بھلائی ہی کی بات کر سکتا ہوں. اور کہا احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اذا رأیت رجلا یذکر احدا من الصحابۃ بسوء فاتہمہ علی الاسلام، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ کے نبی کے کسی بھی صحابی کا ذکر وہ اچھے انداز میں نہیں کر رہے ہیں تو اس کے اسلام پر بہتان لگا دو کہ اس کا اسلام کیا ہے، درست اور صحیح نہیں ہے. اگر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی پر کا ذکر اچھے انداز میں نہیں کر رہے ہیں تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو. البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے. اب آئیے یہ خطرناکی کتنی اس کی ہو سکتی. اگر کوئی آدمی صحابہ پر قدح کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس سے کیا نقصان ہو جاتا ہے؟ بھئی ایک عام آدمی ہے، کوئی پیغمبر تو نہیں ہے، کوئی رسول تو نہیں ہے، وہ کوئی نبی تو نہیں ہے کہ جن پر قرآن کا نزول ہوا ہو. تو یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح کیا ہے، ایک انسان ہے، وہ بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اس زمانے میں، کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. تو آپ ویسا انسان بن کر کے دکھائیے، اگر آپ کی طاقت اور قوت میں تو آپ بھی صحابی بن کے دکھا دیجیے. یہ ایک فکرہ پیدا ہوا ہے، خیال لوگوں کا آیا کہ بھائی صحابہ بھی ایک انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ برابر ہو گئے تو ہر چیز میں آپ برابر ہو گئے. انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ انسان ہے. کہ آپ کے بارے میں بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ کیا آپ کی بھی پاکی اور صفائی آسمان کی بلندیوں سے بیان کی گئی ہے؟ آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن کیا قرآن کی کوئی آیت آپ کی بھی پاکی بیان کرتی ہے، آپ کی بھی صفائی بیان کرتی ہے؟ کیا کوئی اسٹیٹمنٹ اللہ کا آپ کے بارے میں بھی ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کے بارے میں بھی ہے؟ آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے. یہ اس طرح کی چیزوں کو بیان کر کے کوئی ان پر وحی نازل نہیں ہوتی. یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، صحابہ کی فکر، صحابہ کا خیال غلط ہو سکتا ہے، ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہو سکتا ہے. ایسا قطعاً اور کبھی نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اصل میں قرآن و سنت ہیں. ان پر الزام لگانا، ان پر بہتان لگانا، ان کی تنقیص کرنا، ان کو گالی گلوچ دینا، اصل میں ڈائریکٹ قرآن و سنت کو گالی گلوچ دینا ہے. کیونکہ قرآن ہمیں ملا تو ایسے ڈائریکٹ نہیں ہے، حدیث ہمیں ڈائریکٹ ملی نہیں ہے، انہی کے تھرو اور انہی کے ذریعے ہوئی ہے. اگر انہی کی زندگیوں کو اور انہی پر آپ اعتماد اور بھروسہ نہیں کریں گے تو جو کچھ انہوں نے دیا ہے اس پر بھروسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب صحابہ کو اگر مشکوک کر دیں گے تو قرآن و حدیث مشکوک ہو جائیں گے. آپ پر ہمیں اگر اعتماد نہیں ہے تو آپ کی باتوں پر اعتماد کیسے ہوگا؟ جب ہم آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، آپ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی دی ہوئی چیزوں پر کیسے ہم ٹرسٹ اور بھروسہ کریں گے؟ اس لیے پہلے یہ ایمان پیدا کیجئے کہ صحابہ پر آپ کا ٹرسٹ ہو، ایمان ہو، عقیدہ ہو. یہ سب کے سب سچے اور اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں. اس طرح کے لوگ دنیا میں دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، اور تب جا کر کے آپ جب ان سے قرآن اور حدیث لیں گے تو آپ کے لیے کیا آسانی ہوگی. اسی لیے اگر کوئی آدمی صحابہ کرام پر نقص کرتا ہے، ان کی کمی بیان کرتا ہے تو اصل میں یہ قرآن و سنت پر حملہ کرنا. آئیے مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں. امام الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، امام ابن حاتم نے بھی اپنی تفسیر میں، اور اسی طریقے سے امام ابن ہشام نے سیرت میں یہ ذکر کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص نے کہا کہ ما رأیت مثل قرائنا ہؤلاء لا ارغب بطونا ولا اغضب السنة ولا اجبر عند اللقاء، کہ میں نے صحابہ سے زیادہ جھوٹا، ان سے زیادہ بزدل، ان سے زیادہ پیٹو، زیادہ کھانے والا کوئی نہیں دیکھا. کس کو کہا؟ صحابہ کو کہا کہ میں نے ان سے زیادہ بزدل، ان سے زیادہ جھوٹا اور ان سے زیادہ کیا ہے، پیٹو، زیادہ کھانے والا کسی کو نہیں دیکھا. فقال رجل فی المجلس کذبت ولکنک منافق، مجلس میں اس شخص نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو بلکہ تم منافق ہو گئے ہو. لاخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی خبر ضرور اللہ کے رسول کو دوں گا کہ تم اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں ایسا کر رہے ہو. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی گئی کہ فلاں شخص صحابہ کے بارے میں اس طرح سے کر رہا ہے، فوراً قرآن نازل ہوا. اندازہ لگائیے، جب صحابہ کی توہین ہوئی، وقت نہیں لگا، فوراً قرآن کا اسی وقت قرآن کا نزول ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ آپ کہیے کہ کیا تم اللہ سے، اس کی آیات سے، اس کے رسول سے مذاق اڑاتے ہو؟ کوئی ایکسکیوز اور بہانہ مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو.
سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس شخص نے حملہ تو صحابہ پر کیا، تو آیات نازل ہو رہی ہے کہ تم لوگ اللہ کا، اس کی آیات کا، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، کیونکہ صحابہ کا مذاق اڑانا اللہ کا مذاق اڑانا ہے، رسول کا مذاق اڑانا ہے۔ اس سے واضح دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ بالکل صحیح طور پر ثابت ہے اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں، اس آیت کے شان نزول۔ اس لیے صحابہ پر زبان کھولنا اصل میں قرآن و سنت پر زبان کھولنا، اس لیے اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ آپس میں اپنے درمیان، بعد میں لوگوں کو چھوڑیے، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے۔ یہ دفاع کرنا صحابہ کا یہ ایمان ہے۔ اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں، لوگ صحابہ پر بھونکتے ہیں اور آپ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، سننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کا ڈیفنس اور دفاع نہیں کرتے ہیں، طاقت بھر اس کا آپ جواب نہیں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر، حدیث پر حملہ کیا جاتا ہے اور آپ خاموشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ صحابہ پر حملہ در حقیقت قرآن پر حملہ ہے، حدیث پر حملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر حملہ ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں ایک مومن آدمی کے لیے جس کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کو معمولی اور ہلکے انداز میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اس بات پر حملہ کرتا ہے کہ قرآن و سنت اور نبی کی تربیت پر آپ کیا ہے، آنچ لگا رہے ہیں، اور اس پر جو ہے نقطہ آپ پیدا کھڑا کر رہے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کی موجودگی میں، ابھی صحابہ موجود ہیں، اگر کوئی آدمی کسی صحابی پر کوئی بات کہتا تھا، صحابہ اسے برداشت نہیں کرتے تھے، بعد میں آنے والے کیسے برداشت کریں گے؟ صحابہ کی موجودگی میں اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا تھا تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے مصعب کہتے ہیں کہ ایک شخص نے علی بن ابی طالب کو کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، تو ایک شخص نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدعا علیہ سعد بن مالک، سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ فجاءته ناقۃ او جمل فقتله، وہ جس شخص نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی، وہ اونٹ سے اپنے گھوڑے سے آ رہا تھا، اس کی اونٹنی نے، گھوڑے نے اس کو گرا کر کے اس کو قتل کر دیا اور ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اور جیسے ہی یہ دعا لگ گئی، یہ بد دعا لگ گئی، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اب میں کسی پر فوراً بد دعا نہیں کروں گا۔ یہ مصدرک حاکم کے 6256 کے اندر موجود ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آسمان کی بلندیوں سے کتنا جلدی سن لیتا ہے ان لوگوں کے خلاف بد دعا کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق برا بھلا کہتے ہیں، کہ یہاں پر اس نے برا بھلا کہا اور سعد بن ابی وقاص نے بد دعا کی، فوراً کیا ہے، اس آدمی کی اونٹنی یا اس کے گھوڑے نے اس کو گرا کر اسے ختم کر دیا۔ اور اسی طریقے سے عامر بن سعد کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا، وہو یشتم علی و طلحہ و زبیر، ایک آدمی علی کو، طلحہ کو اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو، تینوں صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تینوں صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خبر لی اور کہا کہ میں ضرور اللہ رب العالمین سے تمہارے لیے بد دعا کروں گا، ضرور بد دعا کروں گا۔ تو اس نے کہا اچھا تخوفونی کأنک نبی، کہنے لگا سعد ایسا ڈرا رہے ہو جیسے لگتا ہے تم اللہ کے نبی ہو، ہاں ابھی دعا کر دو گے، بد دعا کر دو گے، لگ جائے گی۔ جب اس شخص نے علی کو، طلحہ کو اور زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین کو برا بھلا کہا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ضرور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری یہ بات رکھوں گا، تمہارے خلاف بد دعا کروں گا۔ تو کہنے لگا ایسا ڈراتے ہو جیسا لگتا ہے کہ تم نبی اور پیغمبر ہو، دعا کرو گے لگ جائے گی۔ تو اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہم ان ھذا یشتم اقواما سبق لهم منک ما سبق فاجعلہ اليوم نکالا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ شخص ان لوگوں کو گالی گلوچ دے رہا ہے جو تجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، خوب تو جانتا ہے۔ اے اللہ آج ہی کے دن اس آدمی کو رسوا اور ذلیل کر دے، آج ہی کے دن اس آدمی کو رسوا اور ذلیل کر دے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ بالکل تہو بالا ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ لوگ آ کر کہنے لگے کہ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا اس شخص کو کیا ہے، لگ گئی ہے۔ اس کو ذکر کیا امام الطبرانی نے 307، امام الطبرانی کے المعجم الکبیر کے اندر 307 کے اندر موجود ہے، اور روایت بالکل درست اور صحیح، اس معنی کی اور بہت ساری روایات ہیں، سب کو ذکر کریں گے کافی وقت لگ جائے گا۔ آئیے ایک صحابی ہیں جن کا ابھی ذکر ہو رہا ہے، یہ تو میں نے صحابہ کے متعلق دفاع کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ ایک صحابی کو جب برا بھلا کہا گیا اور دوسرے صحابی نے بد دعا کر دی تو لگی۔ واللہ العظیم آپ بھی اگر ایسے لوگوں کے خلاف بد دعا کریں گے،
اور آپ کا سینہ صحابہ کی محبتوں سے معمور اور آباد ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر آپ کا سینہ صحابہ کی محبتوں سے معمور ہوگا، کتاب و سنت آپ کے دلوں کے اندر گھر کی ہوں گی، اور کوئی شخص ایسا ہوگا جو صحابہ پر زبان درازی کر رہا ہوگا اور آپ اس سے مقابلے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے مانگی گئی دعا کو قبول نہ کرے، لیکن جو صحابہ کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد قبول کر لے۔ یہ آپ انشاءاللہ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں گے۔ آئیے صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے ایک روایت اور پیش کر دوں۔ صحیح بخاری میں 755 اور صحیح مسلم میں 453، بس انشاءاللہ 5 منٹ میں آپ لوگ وضو کر لیں گے، اہم باتیں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں، اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ ایک آدمی نے شکایت بھیجی سعد بن ابی وقاص کے خلاف، اور شکایت میں یہاں تک کہا کہ یہ نماز تک صحیح پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جب ان چیزوں کو سیرت کو پڑھتے ہیں تو دلوں کو بہت سکون اور قرار ملتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کہہ دیا جائے تو کیا بات ہے۔ سعد بن ابی وقاص جس نے پوری زندگی اللہ کے پیغمبر کے پیچھے مکے سے نماز پڑھنی شروع کی، اس کو کوفہ والے کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کو نماز پڑھانے نہیں آتا ہے۔ اور عمر بن خطاب کو لیٹر اور خط لکھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ان کو معزول کیا، اور معزول کر کے عمار ابن یاسر کو ان کا جو ہے ڈپٹی بنا کر کے بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ سعد بن ابی وقاص آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیسے نماز پڑھاتے ہو؟ مجھے تمہارے بارے میں شک بھی نہیں ہے، لیکن کیسے تم نماز پڑھاتے ہو ان کو؟ تو انہوں نے نماز پڑھ کر کے دکھایا، کہا کہ ایسا ہی میرا گمان تمہارے متعلق تھا اے ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد ایک ٹیم روانہ کی تاکہ یہ بات معلوم کی جائے کہ جو الزام ان پر لگایا وہ کیا ہے۔ وہ ٹیم پورا گھومتی رہی، کوفہ کی ایک ایک مسجد میں جا کر کے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں رپورٹ کرتی رہی۔ سارے لوگوں نے اچھی اور عمدہ گفتگو کی، لیکن کوفہ کے ایک مسجد کے اندر جب وہ ٹیم داخل ہوئی تو ایک شخص جس کو اسامہ بن قتادہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا کہ یہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ جنگ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ پہلا الزام لگایا، جنگ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، ولا یقسم بالسویہ، برابری نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو دینے میں برابری نہیں کرتے ہیں، دوسرا الزام۔ اور تیسرا الزام لگایا، ولا یعدل فی القضیہ، اور فیصلہ کرنے میں عدل نہیں کرتے ہیں۔ کس کو الزام لگایا؟ سعد بن ابی وقاص کو۔ اب آپ دیکھیں روایت صحیح بخاری کی 755 اور مسلم میں 453 جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہیں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کے سامنے الزام لگ رہا ہے۔ سوچے کتنا صحابہ کو دکھ اور پریشانی سے گزرنا پڑتا رہا۔ انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا اما واللہ العدو ان بثلاث، اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں 3 بد دعا کر رہا ہوں۔ تم نے میرے بارے میں 3 اسٹیٹمنٹ دیا ہے نا کہ میں جنگ میں شریک نہیں ہوتا ہوں، لینے دینے میں برابری نہیں کرتا ہوں، فیصلے میں عدل نہیں کرتا ہوں، میں بھی تمہارے لیے 3 بد دعا کرتا ہوں۔ اور کیا بد دعا کہ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء و سمعہ، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ دکھانے کے لیے، ریاء و نمود کے لیے کھڑا ہوا اور جھوٹا ہے یہ، فاطل عمرہ، اے اللہ اس کو عمر کو لمبی کر دے، اے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے، واطل فقرہ، اور اس کے فقیری کو خوب بڑھا دے، وعرضہ بالفتن، اور اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ 3 بات اس نے سعد بن ابی وقاص پر الزام لگایا تھا، 3 بد دعا کی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اور ریا اور نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو تو اس کی عمر کو لمبی کر دے، اس کے فقر و فاقے کو خوب طول دے دے، وعرضہ بالفتن، اور اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے۔ اب اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی، شیخ کبیر مفتون، بہت لمبی عمر ہو گئی، بوڑھا بالکل ہو گیا اور بالکل دیوانہ اور پاگل تھا۔ اس حدیث کے ایک راوی ہیں عبد الملک، کہتے ہیں کہ فانا رأیتہ بعد، اتنی لمبی اس کی عمر ہوئی میں نے اس کو دیکھا، اس کی یہ سب بھویں سب گر چکی تھیں، اتنا بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس کے بعد راستے سے جب لڑکیاں گزرتی تھی اس کو چھیڑتا تھا، اتنا بوڑھا ہو چکا تھا
یہ سب بھویں کے بار سب گر چکے تھے اور فقر و فاقے میں تھا، لیکن جب وہاں سے لڑکیاں گزرتی تھی، آپ اندازہ کریں جوان چھیڑے تو بات دوسری ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس عمر میں اتنا بوڑھا ہو کر کے لڑکیوں کو چھیڑے، یہ کیا فتنہ ہے اس کے لیے؟ تو وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، مجھ کو سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، مجھ کو سعد کی کیا ہے؟ بد دعا لگ گئی، جس کی وجہ سے یہ صورتحال میری ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سعد بن ابی وقاص ہے، دوسرے صحابی ہے عشرہ مبشرہ بالجنت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری میں 3198 میں، صحیح مسلم میں 1610 میں موجود ہے۔ ایک خاتون تھی عروہ بنت اویس، اس نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا۔ میں ان باتوں کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایسا ہی کچھ ہماری جانب سے بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ عروہ بنت اویس نے الزام لگایا کس پر؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کیا الزام لگایا؟ کہ انہوں نے میری تھوڑی سی زمین بے ایمانی سے لے لی ہے، اور یہ قضیہ، یہ میٹر، یہ فیصلہ پہنچا مروان بن حکم کے دربار میں۔ اس کے بعد جب وہاں پہنچا اور معاملہ رکھا گیا تو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا كنت آخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا میں کیسے اس کی زمین لے سکتا ہوں، حالانکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے ظلم سے ناحق کسی کی ایک بالش بھی زمین لے لی۔ آج ہم پورا ہڑپ کرتے ہیں نا، کرتے رہیے، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ کہا کیسے میں اس خاتون کی زمین کو ناحق لے سکتا ہوں، جبکہ میں نے خود اللہ کے پیغمبر سنا ہے کہ جس نے ایک بالش زمین کسی کی ناحق لے لی تو وقہ الی 7 اراضین، اسے قیامت کے دن 70 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، 70 زمین اس کے کندھے پہ لاد دی جائے گی۔ بھلا میں کیسے اس کی زمین لے سکتا ہوں؟ اس کے بعد مروان نے کہا لا اسألک بینۃ بعد ھذا، تم نے اللہ کے پیغمبر سے حدیث سن لیا، اب مجھے کسی وٹنس اور دلیل کی ضرورت نہیں، گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم ان کانت کاذبہ، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے، اپنے دعوے میں اگر یہ جھوٹی ہے، مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر کے میری شخصیت کو داغدار کرنا چاہتی ہے، میرے مقام اور مرتبے کو جھکانا چاہتی ہے، میں نبی کا صحابی ہوں، میرے مقام اور مرتبے کو جھکا کر کے دین اور اسلام کی نشر و اشاعت کو روکنا چاہتی ہے، کیونکہ جو بھی صحابی پر الزام لگاتا ہے اصل میں وہ کتاب و سنت کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کہا اللہم ان کانت کاذبہ، مسئلہ اگر یہ ہوتا ان کے اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں کرتے، لیکن وہ امین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر صحابہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر ان پر امانت کا معاملہ نہ رہا، ان پر خیانت کا معاملہ لگ گیا، ان کی باتوں کو کون تسلیم کرے گا؟ اس لیے بد دعا کی جا رہی تاکہ ان کی سچائی ظاہر و باہر ہو جائے، اور اللہ رب العالمین آسمان کی بلندیوں سے ان کی سچائی کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے روایت میں نے کہا کہ ذکر کی صحیح مسلم 1610 اور صحیح بخاری میں 3198، کیا کہا اللہم ان کانت کاذبہ، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے فامی بصرہا، اس کو اندھا کر دے، اے اللہ اگر یہ خاتون اپنے دعوے میں جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے، وقتلھا فی ارضھا، اور اس کی زمین میں اس کو مار دے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں راوی حدیث فماتت حتی ذہب بصرھا، جب مری تو اس کی وہ آندھی ہو چکی تھی، اور کہاں مری؟ پھر وہی اسی زمین پر مری جو اس کی اپنی زمین تھی، اسی گڈھے میں گر کر کے مر گئی۔ پہلے اندھی ہوئی اور پھر اسی اپنی زمین میں گر کر کے کیا ہے؟ گڈھے میں گر کر کے مر گئی۔ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی دعا کر رہا تھا اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن مجھے معلوم ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن مجھے معلوم ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ محمد ابن سیرین کہنے لگے کہ ایسا کیا ہے، کیوں ایسا تو دعا کر رہا ہے، کون سی ایسی بات واقع ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے قسم کھائی تھی، اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں عثمان بن عفان کے چہرے پہ تھپڑ ضرور ماروں گا، میں عثمان بن عفان کے چہرے پہ تھپڑ ضرور ماروں گا۔ میں موقع کی تلاش کرتا رہا، مجھے موقع نہ ملا، یہاں تک کہ جب عثمان بن عفان مقتول انداز میں شہید کر دیے گئے اور لوگ ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے میں بھی گیا اور چہرے سے پردہ ہٹایا اور دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو مرنے کے بعد میں نے ان کو ایک تھپڑ لگا دیا
اور اس کے بعد کیا ہے مجھے احساس ہوا, کہنے لگے کہ میں نے محمد ابن سیرین کا بیان ہے, میں نے اس ہاتھ کو دیکھا, بالکل وہ جو ہے لکڑی کا ہو چکا تھا, اس میں کوئی جان نہیں تھی, اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہے معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کیا ہے مجھے معاف نہیں. تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر نے کیا ہے ذکر کیا یہ, اور اسی طریقے سے امام الصلابی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی غور کرے گا جتنے لوگ بھی قاتلان عثمان میں شریک رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کو چن کر کے کسی نہ کسی انداز میں دنیا کے اندر ان کو کیا ہے سزا دی ہے. اسی طریقے سے ختم کر دی نا انشاءاللہ. بہرحال یہ وقت کو میں مینیج نہیں کر سکا, اس میں کئی اور اہم باتیں تھیں. اس طریقے سے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے مارا, جس نے ان کی بے حرمتی کی, ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں کیا ہے سزا دی. جن لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی, ان کو بھی اللہ نے دنیا میں سزا کی. الغرض یہ ہے کہ ایک لمبی تاریخ آپ پائیں گے کہ جن لوگوں نے صحابہ پر زبان درازی کی ہے, اللہ نے دنیا میں ان کو ذلیل اور رسوا ہی کیا ہے. ابھی ماضی قریب میں مصر کا ایک آدمی تھا ابو ریہ کر کے, اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت الٹا سیدھا کہا. تو دکتور ضیاء الرحمن العظمی ہندوستان کے عالم تھے, انہوں نے ان کے سیرت پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیفنس اور دفاع پہ کتاب لکھی ہے. ان کا بیان ہے کہ جس شخص نے ان کے جنازے کو دیکھا تھا, اس کی زبان سیاہ ہو گئی تھی اور آنکھیں باہر نکل پڑی تھی. ابھی قریب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا ہے زبان درازی کر رہا تھا. ایک آدمی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر دم جب کوئی کتا آتا تھا تو کہتا تھا یہ ابو بکر آیا ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں. دوسرا کتا آتا کہتا یہ عمر آیا ہے. اس طریقے سے کچھ لوگ اسی کو ایمان سمجھتے ہیں. تو اس کے مرنے کے بعد اس کی زبان سے وہی نکلتا رہا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں, یہ ایمان ہے ہمارا, یہ عقیدہ ہے ہمارا, یہ محبت ہے ہمارے, یہ معیار ہے ایمان کا, یہ معیار ہے نفاق کا, یہ معیار ہے کفر کا, یہ معیار ہے احسان کا. اس لیے صحابہ کے متعلق دلوں کو بالکل پاک و صاف رکھیے اور اپنے آپ کو کیا ہے ان کی محبتوں سے آباد اور معمور کر کے رکھنے کی کوشش کیجیے. اور قطعاً بھی ایسے لوگوں کے فندے اور شکار میں نہ آئیے جو آج صحابہ کے بارے میں زبان درازی کے. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کا نام ذکر کروں, لیکن ایسے کتنے نام ہیں اس زمانے میں جو یوٹیوب پر بیٹھ کر کے صحابہ کرام پر بھونکتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان پر بھوکا جائے گا اور مرنے کے بعد بھی بھوکا جائے گا. ایسا کوئی آدمی آپ نہیں پائیں گے اپنی زندگی میں جس نے صحابہ کے متعلق کوئی رویہ اختیار کیا ہو اور اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا نہ کیا ہو. ہر حال میں اس کو پائیں گے آپ. اگر میں آپ کو نام لوں تو کئی چہرے آپ کے اپنے علاقے میں نظر آئیں گے جن کو اللہ نے دنیا ہی میں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے. بہت نام تھا, بڑی شہرت تھی, لیکن جب سے انہوں نے صحابہ کے متعلق زبان درازی کرنی شروع کر دی, اللہ نے ان کی عزت کو, مقام کو, سب کچھ چھین لیا. خود ان کے اپنے گھر میں ان کے مخالف تیار ہو گئے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کی محبتوں سے اپنے گھر کو آباد کریں, اپنے بچوں کو آباد کریں, اپنے دلوں کو معمور کریں. انشاءاللہ قیامت کے دن ہم اللہ سے یہ وسیلہ بنائیں گے کہ اللہ میں تیرے نبی کے صحابہ سے محبت کرتا تھا, تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور انشاءاللہ یہ بہترین ذریعہ ہوگا جنت میں داخل ہونے کا اور جنت کو پا لینے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے, ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنے والے اور ان کے راستے کو اختیار کرنے والے بنے. اللہ ہمارے دلوں کو صحابہ کی محبتوں سے بھر دے اور ہر طرح کی غلط فہمیوں سے ہمارے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کیا ہے پاک کر دے جو صحابہ اکرام کے متعلق ہو سکتی ہیں. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.